أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى وما بينهما وما تحت الثرى، الذي قرب فشهد النجوى وبعد فلا يرى، وله الحمد في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الورى، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وآله الطاهرين من كل ذنب وخطأ، الصابرين في الشدة والرخاء، المصابيح الدجى، والصلاة الدائمة الزاكية النائمة على حجته الكبرى وآيته العظمى، المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات. ماہ رمضان کی پہلی مجلس سے جس عنوان کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس پر کچھ تمہیدی باتیں تو ہو چکی ہیں، لیکن آج اس سے انشاءاللہ براہ راست ٹاپک پہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت مسلسل کی جا رہی ہے، ان کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ پیش کر دیا جائے۔ اگرچہ آج براہ راست ترجمے کی ضرورت تو پیش نہیں آئے گی، لیکن ہماری آئندہ چند تقاریر کو سمجھنے کے لیے ان آیات مبارکہ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم سورہ اعلیٰ کی ان آیتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی کس کو ملے گی۔ ایک انسان کی تمام زندگی کی اسٹرگل کا، تمام زندگی کی محنتوں کا، تمام زندگی کی کوششوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان ایک آرام دہ، ایک خوشگوار، ایک عمدہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے انسان اپنی جوانی کو خاک میں ملا دیتا ہے، جبکہ دنیا سمجھتی ہے اس بات کو کہ جو لطف، جو مزہ، جو پلیجر لائف کا جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے، مگر اپنی جوانی کو انسان محنت کر کے، مشقت کر کے، گھر سے باہر غیر ملک میں رہ کر فقط اور فقط اس لیے گزارتا ہے کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ ہماری بعد کی زندگی آرام سے گزرے۔ چاہے اتنا وقت گزر گیا، اتنی ایج آ گئی کہ اب بڑھاپے میں جا کے دنیا کے پلیجر کو حاصل کرنے کا ٹائم بھی نہ رہا، مگر انسان آنے والے دور کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے،
اپنے فیوچر کی راحت و آرام کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم ان 4 آیتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ کامیاب زندگی کس کی ہے، بہترین زندگی کس کی ہے، وہ کون ہے کہ جس کی زندگی بڑے آرام سے گزرے گی۔ قد افلح من تزکا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ نجات پائی، قرآن کہہ رہا ہے نجات پائی، کامیاب ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے 4 اصولوں پہ عمل کیا۔ یہ 4 پرنسپل دے رہا ہے قرآن اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، ایک سکسیسفل زندگی گزارنے کے لیے، ایک پیسفل لائف گزارنے کے لیے۔ من تزکا، پہلا اصول قرآن نے یہ دیا کہ اپنے آپ کو پاک کرو، تزکیہ کرو اپنے نفس کا، اپنے نفس کو پیوریفائی کرو۔ اب اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور دوسرا اصول، پہلا اصول یہ کہ اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کرو، اپنے نفس کو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھو، کبھی خدا تمہارے ذہن سے نکلنے نہ پائے۔ فَصَلَّى، تیسرا اصول یہ ہے کہ نماز کے پابند رہو۔ اور چوتھا اصول، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، چوتھا اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے، دنیا اور آخرت ٹکرا کے رہ جائے، ایک ایسا کام تمہیں کرنا پڑ رہا ہے کہ یا دنیا لے سکتے ہو یا آخرت لے سکتے ہو، تو آخرت کو ہمیشہ پرائرٹی دینا، آخرت کو ہمیشہ ترجیح دینا، اس لیے کہ آخرت کی زندگی خیر، زیادہ اچھی بھی ہے وابقیٰ، اور زیادہ لمبی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ 4 اصول اپنے ذہن میں رکھیے۔ جیسا کہ میں نے ترجمہ بیان کرنے سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ان کی ضرورت آج نہیں آئے گی، بعد کی تقاریر میں آئے گی۔ تو قرآن نے ایک عمدہ، ایک کامیاب، ایک سکسیسفل زندگی گزارنے کے 4 اصول ہم کو دیے۔ اس کے بعد پھر اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری دنیا میں، جب وہ انتقال کرتا ہے یہاں سے آخرت میں، تو اس کے اوپر کیا گزرتی۔ سب سے پہلا مرحلہ جو موت کا مرحلہ کہلاتا وہ یہ ہے کہ ملک الموت انسان کے دروازے پہ آتا ہے، اور ملک الموت کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ روح کو نکالنا۔ پہلی بات تو یہاں پہ اسلام نے ہم کو یہ یاد دلائی ہے کہ ایک اصول یاد رکھو کہ موت سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ وَيُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اے انسانوں، چاہے تم انتہائی مضبوط قلعے بنا کر، انتہائی مضبوط کیسل بنا کر، انتہائی مضبوط پناہ گاہ بنا کے اس میں جا کے چھپ جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا، اور اس طرح آئے گا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ نوک کرے گا تو نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گا نہ 1 سیکنڈ تاخیر ہو سکتی ہے۔ جو ایگزیکٹ ٹائم پروردگار نے مقرر کیا ہے اس پر موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ کے رہے گا۔ تم جتنا بھاگنا چاہو، تم جتنا بچنا چاہو کہ میں موت سے اپنے آپ کو بچا لوں، در حقیقت اتنا ہی تم موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو۔ حضرت سلیمان نبی کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ ہمارے بچے بھی کنگ سولومن کے نام سے، جو انگریزی لٹریچر میں کہانیاں آئی ہیں ان کی وجہ سے حضرت سلیمان کے نام سے واقف ہیں۔ اور بہرحال اردو، فارسی، عربی پڑھنے والا تو جانتا ہے اللہ کے وہ نبی جنہیں پروردگار عالم نے ساری دنیا کی حکومت اس طریقے سے دی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے۔ روزانہ حضرت سلیمان کا دربار لگتا ہے، تمام مخلوقات ایک ایک کر کے سلام کرنے کو آتے ہیں۔ حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرا ایک صحابی بڑی پریشانی کے عالم میں میرے پاس آ رہا ہے۔ یہ صحابی صبح کے وقت سلیمان کو سلام کر کے جا چکا، مگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ آیا اور بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ سلیمان نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ،
ابھی میں بازار میں سے گزر رہا تھا، بازار کے بیچ میں مجھے ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے اس عجیب طریقے سے گھور کر مجھے دیکھا، ایسے عجیب طریقے سے مجھے دیکھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح کو نکالنا چاہتا۔ اچھا، اب یہ حضرت سلیمان کا صحابی، بہرحال تھوڑی بہت پاورز تو اس کو بھی ہیں، اتنا تو یہ بھی پہچان سکتا، یا نبی اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملک الموت ہے جو بازار میں مجھے ملا تھا، اور اس نے اس طرح سے مجھے دیکھا کہ مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ میری روح کی ڈیمانڈ کرے گا، میری روح کو نکالنا چاہتا۔ یا نبی اللہ آپ میری ایک مدد کر دیجئے، وہ یہ کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ کر چلا جاؤں اور ایک ایسے جزیرے میں چلا جاؤں جو یہاں سے ہنڈریڈز آف مائل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے، ایسا جزیرہ جہاں پر آج تک کوئی جاندار نہیں پہنچا، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی وہاں نہیں گیا ہے۔ حضرت سلیمان کا زمانہ دنیا کی ہسٹری کا بالکل پہلا زمانہ تھا، ایسی بہت سی بستیاں تھیں کہ جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا تھا۔ یا نبی اللہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، آپ میری صرف اتنی ہیلپ کر دیجئے کہ سمندر کی لہروں کو حکم دیجئے کہ وہ میری کشتی کو تیزی سے بہا کے لے جائیں، ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ میری کشتی کو تیزی کے ساتھ بہا کے لے جائیں۔ حضرت سلیمان نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا، پروردگار نے اجازت دی کہ سلیمان اپنے اس صحابی کی خواہش کو مان لو، جیسا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان نے بھی کہا ٹھیک ہے، جا کے بیٹھ جاؤ کشتی میں، مگر یہ بتاؤ کہ تم وہاں جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ وہ جزیرہ ایسا کہ وہاں آج تک کوئی جانور بھی نہیں پہنچا، تو ملک الموت ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے ایکسپیکٹیشن میں نہیں آ سکتا ہے کہ میں وہاں پہ ہوں گا، شاید اس طرح میری جان بچ جائے۔ خیر، سلیمان نبی کا آرڈر آ گیا ہواؤں کو، سمندر کی لہروں کو، تیزی کے ساتھ اس کو لے کے چلے جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ اگلا دن آتا ہے، نیکسٹ ڈے، صبح کو دربار لگا، انسان، پرندے، جن، فرشتے سب ٹرن بائی ٹرن سلیمان کو سلام کرنے آنے لگے۔ اتنے میں حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ملک الموت بھی میرے پاس آیا، سلام کیا۔ بہرحال ملک الموت کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، نبی اور امام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، سلام کیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا، یاد آ گیا، کہا اے ملک الموت ایک بات تو بتاؤ کہ کیا کل بازار میں تمہاری ملاقات میرے کسی صحابی سے ہوئی تھی؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، کل میں ایک کام سے اس بازار میں سے گزر رہا تھا کہ آپ کا ایک صحابی مجھے ملا۔ حضرت سلیمان نے کہا اتنا اور بتا دو کہ کیا تم نے اس کو بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھا؟ کہا کہ ہاں یا نبی اللہ، مجھے حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر، اور حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ میرے پاس کل صبح جو خدا نے مجھے آرڈرز دیے تھے ان میں ایک حکم یہ لکھا ہوا تھا کہ کل شام کو اس انسان کی روح کو ایک ایسے جزیرے میں جا کے قبض کرنا ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ آدمی مثلا دن کو 10 بجے اس شہر میں آرام سے گھوم پھر رہا ہے، اس پر کون سی ایسی مصیبت آئے گی کہ یہ شام کو بھاگ کے وہاں پہنچ جائے گا؟ اور میں حیران تھا کہ یا نبی اللہ یہ صبح تو یہاں ہے، شام تک اس جزیرے میں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ آئی لینڈ ہنڈریڈز آف مائلز دور ہے، کیسے وہاں تک پہنچے گا؟ تو میں نے اس کو بہت حیران ہو کر دیکھا کہ یہ آدمی یہاں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ مگر یا نبی اللہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا حیران ہوا کہ جب میں شام کو اسی جزیرے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی وہاں پہ موجود ہے، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت سلیمان نے مسکرا کے کہا اے ملک الموت، کتنا ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ جتنا کوئی آدمی تجھ سے دور بھاگتا ہے اتنا ہی وہ تیرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود وہ آدمی یہ خواہش ظاہر کر کے گیا تھا کہ میں سمندر اور ہوا کو حکم دے کر اسے اس جزیرے میں پہنچا دوں۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا ہے، جتنا کوشش کرتا ہے موت سے دور بھاگنے کی اتنا ہی موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب موت بلا رہی
اور جب موت نہ آئی ہو تو جیسا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر، میرا مولا کہہ رہا کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ جو موت سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں اختیار کرتا، مگر اسے نہیں پتا کہ اس کا سب سے بڑا محافظ خود اس کی موت ہے، کہ جب تک کہ موت کا وقت نہ لکھا، انسان اگر آگ میں بھی چھلانگ لگا دے تو نہیں مر سکتا ہے، تلواروں میں کود جائے تو نہیں مر سکتا ہے۔ دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر ہم خودکشی کریں یا سوسائیڈ کریں، بلکہ میرا مولا بتا رہا ہے کہ موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جب موت آئے گی تو تم اس سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے ہو، اور جب تک کہ موت کا ٹائم نہیں آیا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود موت تمہاری حفاظت کرے گی کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں آیا، میں کیسے اس کے پاس آؤں۔ ہاں، انسان کو اگر ڈرنا چاہیے تو اس ایک بات سے ڈرنا چاہیے کہ موت کا فرشتہ آنے کے بعد پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے، موت کا فرشتہ آنے کے بعد جس قبر میں مجھے ٹرانسفر کیا جائے گا پتہ نہیں وہاں پر میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہی ذہن میں رکھیے، ایک تصور ہمارے یہاں ہے اور بالکل صحیح عقیدہ ہے مگر اسے غلط سمجھا جا رہا، عقیدہ صحیح ہے مگر اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو رہی، وہ یہ کہ چونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اس لیے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کریں، کیونکہ شیعہ ہیں ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس عقیدے پر پوری ایک مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے مگر اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا، غلط سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ ابھی ہم شیعہ ہیں مگر پہلا کوئسچن تو یہ کہ کیا کوئی آدمی یہ گارنٹی دے سکتا کہ مرتے وقت بھی ہم شیعہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان کی جنت اور جہنم کا ڈیسائیڈ آخری وقت کے عقیدے سے ہوتا۔ 50 سال ہم مومن رہیں، مرنے سے 5 منٹ پہلے کافر ہو جائیں تو وہ جو آخری وقت کا عقیدہ وہی وہ فیکٹر بنے گا جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا۔ وہ مشہور روایت تو آپ نے سنی ہوگی، معصوم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، سگے بھائی، ریل برادرز، ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، ایک مکان کے نچلی منزل یعنی گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے، ایک فرسٹ فلور پہ رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بھائی دہریہ ملحد ہے، بے دین ہے، کسی خدا کو نہیں مانتا، یعنی دین کو نہیں مانتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں there is no God، میں کسی خدا پہ بلیو نہیں رکھتا۔ دوسرا بھائی انتہائی دیندار ہے، پورے دین کو مانتا بھی ہے اور فالو بھی کرتا۔ اچھا، اب ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 سگے بھائی، روزانہ دونوں کی ایک نہ ایک میٹنگ تو ہوتی، ملاقات تو ہو جاتی، چنانچہ ایک دوسرے کو دلیلیں دی جاتی۔ یہ پہلا بھائی دوسرے کو کنونس کرتا ہے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ۔ وہ دوسرا بھائی اس کو کنونس کرتا ہے اور دلیلیں دیتا کہ دیکھو خدا کی وجود کی دلیل یہ ہے اور نبوت کی دلیل یہ ہے اور دین کی دلیل یہ ہے۔ اور رسول کا زمانہ تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ، یہاں تک کہ طویل عرصہ گزر گیا۔ روایت یہ کہ 50 سال گزر گئے دونوں بھائیوں کو بحث کرتے کرتے، آخر ایک رات آ گئی، ایک ایسی رات کہ تھوڑی دیر پہلے ڈنر ٹیبل پر دونوں بھائی جمع ہوئے تھے اور جس طرح پورے 50 سال ایز یوزول ہر رات کو آپس میں بحث ہوتی تھی، آج بھی کھانے کی میز پر کھانے کے دوران دونوں نے بحث کی، اس کے بعد ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے چلے آئے۔ ایک رات ہے، یہ رات آ گئی، لیکن وہ جو گراؤنڈ فلور پہ بھائی رہتا جو آج تک خدا کو نہیں مانتا تھا، 50 سال سے دلیلیں سنتے 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 کنوینس ہو گیا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا عقیدہ کتنا غلط تھا، میں کتنا بڑا گناہگار تھا، چلو چل کے اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگو اور اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو، اس زمانے کا جو بھی اسلام۔ یہ کہہ کر وہ چلا سیڑھیوں کی جانب۔ اب وہ سیڑھی پہ چڑھ رہا، اسٹیئرز پہ قدم رکھ چکا، اور ادھر جو فرسٹ فلور پہ بھائی رہتا جو 50 سال تک دین کو مانتا رہا، لیکن روزانہ جو وہ اپنے چھوٹے بھائی سے دلیلیں سنتا تھا، وہ جو آرگومنٹ ہوتا تھا، آج اس کا دل ایک مرتبہ بدل گیا کہ میں بھی کتنی حماقت اور بے وقوفی کر رہا تھا، ارے نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی دین ہے، یہ تو بزرگوں نے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں ہم کو سکھا دی، چلو چل کے چھوٹے بھائی سے معافی مانگو
اور اسے یہ خبر سناؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہو گیا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک مرتبہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ اب بڑا بھائی فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور کی طرف آ رہا، چھوٹا بھائی گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کی جانب جا رہا، اور سیڑھیوں کے بیچ میں وہ جو سینٹر ہوتا ہے وہاں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہیں، وہ ٹائم آ گیا تھا ان کی موت کا، ملک الموت آ گیا اور دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس حالت میں کہ بڑا بھائی نیچے جا رہا ہے، چھوٹا بھائی اوپر جا رہا، ایک مرتبہ ملائکہ جیسے ہی ملک الموت روحوں کو قبض کرتا اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب دوسرے فرشتے آتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ مرنے والے کو یہ جنت میں لے جائیں یا جہنم میں۔ یہ جو یہاں پہ آ گئے تو ان میں ایک بحث ہو گئی کہ بھائی ہم اس وقت کیا کریں، کس طریقے سے ڈیسیشن لیں، کس کو جنت میں لے جائیں، کس کو جہنم میں لے جائیں۔ خدا کی طرف سے جواب ملا، کیا ہے میرے ملائکہ، وہ بھائی جو فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ جا رہا، 50 سال جو دین کو مانتا رہا، مگر آخری وقت میں اس نے سوچا کہ میں غلطی پر تھا، اس کو تو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ اور وہ چھوٹا بھائی جو گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ جا رہا، جو 50 سال تک بے دین تھا، لیکن لاسٹ موومنٹ میں اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میں غلطی پر تھا، چلو اسلام قبول کرو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے کہ میرے یہاں یہ خدا بتا رہا کہ میرے یہاں میرے سسٹم میں ڈیسیشن آخری وقت کے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ جوانی میں کچھ بھی ہو، بچپنے میں کچھ بھی ہو، بڑھاپے میں کچھ بھی ہو، جب موت آ رہی ہے اس وقت تمہارا عقیدہ کیا ہے اسی کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا جنت و جہنم کا۔ تو یہ روایت معصوم کی بتا رہی کہ 50 سال عبادت کرنے والا بھی آخری 50 سیکنڈ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور 50 سال خدا کا مذاق اڑانے والا آخری 50 سیکنڈ کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم یہ یقین تو رکھتے ہیں کہ آج ہم شیعہ ہیں، آج ہم مومن ہیں، آج ہم 12 امامی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ جب موت آئے گی تو اس وقت ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ خود امام معصوم کا جملہ راوی ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے، چھٹے امام کی زبان سے ایک جملہ سن رہا، کیونکہ یہ راوی دعا مانگ رہا تھا، پروردگارہ مجھے نماز کی توفیق دے اور روزے کی توفیق دے اور جنت عطا کر اور دنیا میں فلاں نعمت دے۔ امام نے اس کی پوری دعا سنی، جب دعا ختم ہو گئی امام نے کہا کہ اے شخص، تو نے ساری دعائیں مانگی، یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ تیری موت ایمان کے اوپر آئے؟ کہا مولا وہ تو میں مومن ہوں، اس دعا کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو ہوں ہی مومن، جو چیز آلریڈی خدا نے دی ہوئی اس میں دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ امام نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو مرتے دم تک رہے گا؟ آج تم مومن ہو، تمہیں کیا پتا کہ وقت آخر جب ملک الموت تمہارے پاس آئے گا تو ہو سکتا ہے شیطان تمہیں بہکا دے۔ راوی نے حیران ہو کر کہا مولا کیا آخری وقت میں شیطان کو اتنی پاورز ہیں کہ مومن کو بہکا دے؟ امام نے کہا کہ ہاں سنو، جس وقت کسی مومن کا انتقال ہوتا تو اس کے پاس ملک الموت بھی آتا ہے، اس کے پاس ائمہ بھی آتے ہیں، اس کے پاس شیاطین بھی آتے ہیں، اور کس طرح آتے ہیں یہ ڈیٹیل بھی امام نے سنائی۔ بس یہ آج اتنی ہی روایت آئے گی، اسی روایت سے میرا کل کا ٹاپک نکلے گا، بہت اہم روایت ہے۔ اور اسی روایت کے اینڈ پر وہ جو ایک مشہور دعا پڑھتے ہوں گے، دعائے عدیلہ۔ عدیلہ کا مطلب کیا ہے؟ عدیلہ کا مطلب یہ ہے وہ دعا کہ جو آخری وقت میں ایمان کو روکتی ہے، ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دعائے عدیلہ کا مطلب یہی ہے کہ آخری وقت میں ہم شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو پہلے روایت سن لیجیے، اس کے اینڈ میں معصوم نے دعائے عدیلہ بتائی۔ معصوم کہہ رہے ہیں سنو، مومن کی بات کی جا رہی، باقی کافر کس طرح مرتا ہے، مشرک کس طرح مرتا ہے، منافق کس طرح مرتا ہے، یہ فی الحال میرے ٹاپک سے باہر، مومن کی بات ہو رہی۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ سنو، جب کسی مومن کا آخری وقت آتا تو پروردگار ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کی روح کو نکالو۔ اچھا، اب ملک الموت چلتا، لیکن کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں، امام کا یہ جملہ بہت توجہ سے سنیں کہ کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں، بعض مومن کہ جب ان کی روح نکالنے کا حکم دیا جاتا تو ملک الموت ان کے پاس آتا، مگر ڈائریکٹ نہیں آتا، چوتھے آسمان سے سیدھا وہاں پہ نہیں آیا، پہلے ملک الموت جنت میں جاتا، جنت میں جو سب سے زیادہ خوشبو دینے والا پھول ہے اس کو توڑتا،
اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کے آتا. مرنے والا اپنے بستر پہ لیٹا, ملک الموت یہ پھول لا کے اس کی ناک کے قریب رکھ دیتا. اچھا ہماری آپ کی آنکھیں یہ نہیں دیکھ رہی. میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم دنیا کے جانوروں سے اپنا کمپیریزن کریں, بہت سی چیزیں بلی دیکھ لیتی ہے, ہماری آنکھ نہیں دیکھتی. بہت سی چیزیں کتا دیکھ لیتا ہے, ہماری آنکھ نہیں دیکھتی. یہ ہیومن آئی, اس کی رینج, اس کی پاور بہت محدود ہے. بہت سی چیزیں اسی دنیا میں, کتنے ہی ایسے فینومینا جو جانوروں کو نظر آ جاتے ہیں, انسان کو نظر نہیں آتے, تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا. معصوم کہہ رہے ہیں یہی تو ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ہم کو ایمان لانا. امام کہہ رہے ہیں کہ جنت کا پھول لے کے آیا ملک الموت, مرنے والے کی ناک کے پاس رکھ دیا. اچھا خوشبودار چیز جب انسان کے قریب آتی, یہ نیچر میں شامل ہے کہ انسان اس کو سونگھتا, لمبی لمبی سانسیں لیتا. معصوم کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے والے نے اس خوشبودار پھول کو جو سونگھا اور سانس لینا شروع کی, تو اس کی روح سلولی اس کے جسم سے نکل کر اس پھول کے اندر جمع ہونے لگی, یہاں تک کہ مرنے والے کو بھی پتہ نہ چلا کہ کب میری روح میرے جسم سے نکلی ہے. انتہائی آرام کے ساتھ وہ پھول سونگتا جا رہا ہے, اس کی موت آتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ اس کی روح ملک الموت نے اس پھول میں کلیکٹ کر لی, اس میں جمع کر لی, اور اس پھول کو لے جا کے وادی السلام کے ایک باغ میں لگا دیا. یہ مرنے والا اس طرح سے مرا. اچھا یہاں پہ ایک اور جملہ امام نے کہہ دیا. امام نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے, یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم اور آپ اس مرنے والے کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگے جیسے یہ بہت تڑپ رہا, جیسے یہ بہت تڑپ رہا, چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا. مگر امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تم دیکھ رہے ہو, وہاں اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا, وہ تو پھول سونگتا جا رہا ہے اور اس کی روح نکلتی جا رہی ہے. کچھ مرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں مومن, لیکن کچھ مومن اس طرح سے مرتے ہیں کہ جب ملک الموت کو آرڈر ہوا کہ جا کر اس کی روح کو نکالو, تو ملک الموت ڈائریکٹ اس کے پاس آ گیا, جنت میں سے ہو کے نہیں آیا, ڈائریکٹ اس کے پاس آیا اور اس کے سرہانے آ کے بیٹھ گیا اور اس کی روح کو نکالنا شروع کیا, لیکن انتہائی آہستہ آہستہ, بہت ہی سلو, جسے ہمارے بزرگ کہتے تھے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, لیکن جو ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ غالباً اسی کو ایکسپلین کرتے تھے کہ پہلے اس کی روح کو اس کے پیر سے نکالا اور مثلاً اس کے گھٹنوں میں لا کے روک دیا, پھر گھٹنے میں سے نکالا ران میں لا کے روک دیا, پھر ران میں سے نکالا پیٹ میں لا کے روک دیا, پیٹ میں سے نکالا سینے میں لا کے روک دیا. یعنی بہت ہی آہستہ آہستہ سلولی اس کی روح کو نکالا جا رہا. اور روح نکلنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اپنی ایک انگلی کو اپنے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کاٹیے, کتنی شدید تکلیف ہوگی, اور روح تو پورے جسم میں سے نکل کے آ رہی ہے. اب جتنا آہستہ آہستہ روح نکلے گی اتنا مرنے والے کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. جیسے آپ کسی بہت ہی شارپ نائف سے, بہت ہی تیز چھری سے کسی جانور کی گردن کاٹیں, اور ایک بالکل کند چھری ہو کہ آپ کاٹ رہے ہیں, گردن کٹ نہیں رہی, آپ خود دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوگی اس مرنے والے جانور کو. تو روح بھی اس طرح نکلتی, آہستہ آہستہ نکل رہی, مرنے والا تکلیف سے تڑپ رہا. اچھا مولا بھی ایک عجیب جملہ کہہ رہے ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار یہ دیکھیں کہ مرنے والا تو بہت آرام سے اپنے بستر پہ لیٹا, وہ تو دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ کتنی آرام دہ موت اس کو مل رہی ہے, مگر تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, تمہیں کیا پتا اس پر کتنی تکلیف آ رہی ہے, اور باقی جو تکلیف ہے وہ تو آپ کل سنیں گے. یعنی یہ تکلیف ہے کیا, یہ کتنی تکلیف ہے, یہ تو کل آپ سنیں گے. معصوم کہہ رہے ہیں ایک تکلیف تو ساتھ ساتھ ہوگی, وہ یہ کہ مرنے والے کو پیاس لگے گی. بعض چیزیں ایسی ہیں اتنی چھوٹی کہ اگر آپ زبان سے سنیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, لیکن جس پر یہ گزرتی, جو اس فیلنگ میں مبتلا ہوتا ہے, اس سے پوچھے کہ یہی چیز کتنی تکلیف دے. آپ کے جو ساتھی عرفات اور مینا میں حج کے میدان میں ہو کے آئیں, اگر کبھی ان کو پانی کا پرابلم ہوا تو ان سے پوچھئے کہ چند منٹ پانی نہیں ملتا ہے انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے, کس طرح سے تڑپنے لگتا, ایسا لگتا ہے جسم میرا پھٹ کے رہ جائے گا, ایسا لگتا ہے میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کیونکہ میں تو سفر حج میں ہر سال مختلف مومنین کے جو آبزرویشنز ہیں ان کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, ان کے ایکسپیریمنٹ کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہوں. تو پیاس کا عذاب یعنی پانی کا عذاب, جب انسان کا گلا سوکھ رہا ہو اور اسے پیاس لگ رہی ہو, ارے یہی دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے. معصوم کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا ملک الموت بہت ہی سلولی اس کی روح کو نکال رہا, آہستہ آہستہ کر کے.
باقی جو تکلیف ہے وہ تو مرنے والے کو ہوگی، مگر پیاس بہت لگے گی، ایسا لگے گا جیسے کلیجہ جلا جا رہا ہے آگ میں، گلا سوکھا ہوا ہے، زبان سوکھ کے چمڑا بن گئی ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اتنی بری حالت ہے، اتنی بری حالت ہے کہ معصوم نے کہا کہ یہاں تک کہ مرنے والا ملک الموت سے کہے گا، آئے ملک الموت جلدی سے مجھے مار دے، جلدی سے مجھے موت دے دے تاکہ میری پیاس کی تکلیف تو ختم ہو۔ کون آدمی مرنے کو تیار ہوتا؟ کون آدمی اپنی خوشی سے موت کو فیس کرتا؟ مگر اندازہ کریں کہ اس آدمی کو کتنی شدید تکلیف ہو رہی کہ یہ ملک الموت سے کہتا ہے ملک الموت مجھے مار دے، میری روح کو نکال لے تاکہ میری تکلیف تو ختم ہو۔ مگر ملک الموت جب ایسے مومن کے پاس آتا تو وہ گونگا بھی بن جاتا ہے، بہرا بھی بن جاتا ہے، نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا۔ مرنے والا پیاس سے تڑپ رہا، یہاں تک کہ تڑپتے تڑپتے ایک مرتبہ کہتا ہے ارے ہے کوئی جو مجھے لا کے پانی پلا دے، ارے ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے۔ معصوم کہتے ہیں کہ اس کے وارثوں کو تو پتہ بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہے، ہمارا مرنے والا کتنے آرام سے مر رہا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہو رہی ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا تڑپ رہا ہے۔ پکار پکار کے کہہ رہا ہے عین اسی وقت جیسے ہی اس کی پیاس اپنے پیک پر پہنچی، اپنے عروج پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی آدمی داخل ہوا جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ عربی کا ایک لفظ ہے التہاب۔ التہاب کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے، ایک مرتبہ خود بخود وہ خواہش اور بڑھ جاتی۔ انسان کو بھوک لگی، بہت بھوک لگی، لیکن کھانا آ گیا، خود بخود بھوک میں کئی گنا انکریمنٹ ہو جاتا۔ پیاس لگی، جب تک کہ پانی نہیں آئے گا پیاس اپنی حد میں رہے گی، لیکن اگر پیاسے کے سامنے پانی آ گیا اس کی پیاس اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ آنے والا ایک کوزہ لے کے آیا، ایک پیالہ لے کے آیا، ایک باؤل لے کے آیا پانی کا، اور اس کے سامنے رکھ دیا، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، اور مرنے والا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مرنے والے نے کہا کہ اے شخص ایک مہربانی کر دے اور یہ پانی مجھے پلا دے۔ اس آنے والے نے کہا کہ یہ میں تیرے لیے ہی لے کے آیا ہوں، یہ پانی تیرے لیے ہے، پی لے، مگر ایک کنڈیشن ہے میری۔ مرنے والے نے کہا کہ بھائی میں تو بالکل اس وقت مجبور ہوں، پاور لیس ہوں، میں تیری کیا کنڈیشن پوری کروں گا؟ پانی لانے والا کہتا نہیں نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے، تو میری کنڈیشن پوری کر سکتا، وعدہ کر کے میری بات مانے گا میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اچھا اب اتنا تڑپ رہا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا وعدہ، میں تیری ہر بات مانوں گا، پانی پلا دے۔ کہا سن میری بات صرف اتنی کہ اتنا کہہ دے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اور میرے آگے سجدہ کر لے، آنکھوں سے سجدہ کر لے، دل میں سجدہ کر لے، مگر مجھے اپنا خدا مان لے۔ اچھا یہ بات مومن کی ہو رہی ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافر مشرک منافق کی بات نہیں، مومن کی بات ہے۔ مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیسے یہ پاسبل ہے کہ وہ کسی غیر خدا کو خدا مان لے؟ کہے گا کہ نہیں یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ آنے والے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر دیکھ تجھے اور کوئی پانی نہیں دے گا، پانی خالی میں لے کے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ پیالے کو ٹیڑھا کرے گا۔ آہستہ آہستہ پانی گرنا شروع ہو رہا۔ ادھر ملک الموت بھی بہت ہی سلو اپنے پروسیس کو کر رہا، آہستہ آہستہ روح نکال رہا۔ جتنا ٹائم گزر رہا ہے مرنے والے کی پیاس بڑھتی جا رہی، یہ زیادہ پیاسا ہوتا جا رہا۔ ادھر یہ جو پانی لے کے آیا یہ پانی گراتا جا رہا، اور ہر ڈراپ کے گرنے پر کہتا ہے دیکھ یہ پانی اگر ویسٹ ہو گیا پھر تجھے پانی نہیں ملے گا۔ اب مرنے والا شروع میں تو اس کا بلیف، اس کا فیتھ بہت ہی اسٹرانگ ہے، ہرگز نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، لیکن جیسے جیسے پانی گرنے لگا وہ پیالہ 1/4 خالی ہوا، مرنے والے کا ایمان ہل کے رہ گیا، اس کا فیتھ شیک ہونے لگا، آدھا پیالہ خالی ہو گیا، 3/4 پیالہ خالی ہو گیا، 90% پانی ختم ہو گیا، 95% پانی ختم ہو گیا۔ دونوں طرف بہت ہی آہستہ پروسیس ہے، ملک الموت بھی اور پانی لانے والا بھی۔ اب جیسے جیسے پانی ختم ہو رہا ویسے ویسے مرنے والے کا ایمان ڈگمگاتا جا رہا ہے، ہلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آخر میں فقط ایک گھونٹ پانی کا باقی بچا۔ اس آدمی نے، پانی لانے والے نے، وہ باؤل، وہ پیالہ مرنے والے کے سامنے رکھا، کہا دیکھ لے بس یہ آخری پانی ہے، اگر اب بھی تو نے منع کر دیا تو یہ پانی بھی میں زمین پہ پھینک دوں گا، پھر بتا تجھے کہاں سے پانی ملے گا۔ مرنے والے نے تڑپ کے دیکھا شاید ملک الموت میری کوئی ہیلپ کر دے،
کم از کم میری روح کو جلدی نکال لے تاکہ یہ تکلیف تو ختم ہو. لیکن ملک الموت تو اندھا بھی بن گیا, وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون آدمی آیا, وہ تو آہستہ آہستہ روح کو نکال رہا. یہاں تک کہ مرنے والے نے گھبرا کے کہا, اے آنے والے, میں نے تیری بات کو مانا, میں نے تجھے خدا تسلیم کیا, میں نے تجھے سجدہ کیا, بس اب تو یہ پانی مجھے پلا دے. ہائے یہ پیاس کا عذاب کتنا مشکل ہوتا, جس پر گزرتی ہے اسی کو پتا چلتا ہے. میں نے تجھے خدا مانا, تجھے سجدہ کیا, اب تو یہ پانی مجھے پلا دے. یہاں یہ جملہ زبان سے نکلا, اس آنے والے نے وہ جو پیالہ تھا پورا پیارا الٹا کر دیا, وہ آخری پانی بھی زمین پہ پھینک دیا. آسمان کو دیکھا, پروردگارا میں اعلان کر کے گیا تھا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, آج ایک اور بندہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور بس جیسے ہی مرنے والے نے اس کو خدا مانا ویسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی. معصوم امام نے کہا دیکھو یہ آنے والا شیطان تھا جو خدا کے یہاں کہہ کے گیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, خدا بندہ میں تیری قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں تیرے بندے کو بہکاؤں گا. آخری وقت میں بھی بہکاتا, موت کے وقت بھی بہکاتا ہے. اس کے ایمان کو ضائع کیا, ادھر ملک الموت نے اس کی روح کو نکال لیا. اچھا گھر والوں کو نہیں پتا, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مرنے والا بہت آرام سے مر رہا, وہ تو بالکل آرام سے بستر پہ لیٹا. انہیں کیا پتا کہ مرنے والا کس قیامت کے امتحان کو دے کے آ رہا ہے. شاید یہی وجہ کہ میں نے بعض گھرانوں میں دیکھا کہ آخری وقت میں جب کوئی آدمی مر رہا تو اس کے گلے میں پانی ڈالتے ہیں, اس کو پانی پلاتے ہیں. روایات کے اندر اس کا کوئی ڈیٹیل تذکرہ نہیں, لیکن شاید اسی روایت کی وجہ سے لوگ اس بات پہ عمل کرتے ہو. تو معصوم نے آخر میں کہا کہ اے میرے صحابی, تو یہ سوچ کے سیٹسفائی بیٹھا کہ میں تو مومن ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی. کیا پتا کہ تو وہ مومن ہے کہ جس کی روح جنت کے پھول کے ذریعے سے نکالی جائے گی کہ مرنے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کب مرا ہوں. یا کیا پتا تو اس کیٹیگری کا مومن ہے کہ جس کی روح اتنی دیر سے نکالی جائے گی کہ شیطان بہکا کر اس کے ایمان کو ختم کر دے گا. اے میرے صحابی, اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو دعائے عدیلہ پڑھا کر, یہ وہ دعا ہے جو وقت آخر ایمان کو محفوظ کرنے والی ہے. یہ تو روایت کمپلیٹ ہو گئی. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے سامنے آیا, یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جو میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا, وہ یہ کہ بظاہر ایسا لگ رہا کہ شاید اس واقعے میں شیطان کی اتنی غلطی نہیں ہے معاذ اللہ جتنی خدا کی غلطی. بظاہر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے خدا ہی نے تو ایک مصیبت میں ڈال دیا مرنے والے کو, ملک الموت نے کیوں اتنی سلو اس کی روح کو نکالا. اگر ملک الموت بہت تیزی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتا تو شیطان کو چانس کہاں ملتا اس کو بہکانے کا. یہ تو ملک الموت کی غلطی. اچھا ملک الموت تو غلطی کر نہیں سکتا, وہ تو حکم خدا کا پابند ہے, تو خدا نے اس کو آرڈر دیا ہوگا. تو یہ خدا کے آرڈر کی وجہ سے یہ مومن بیچارے پہ ظلم ہو گیا, یہ غلطی تو خدا کی ہے. جی نہیں. واقعہ آپ نے سنا, ایک مرنے والے کی روح کتنی فاسٹ نکلتی ہے جنت کے پھول میں, ایک مرنے والے کی روح کتنی سلو نکلتی ہے کہ شیطان کو چانس مل جاتا ہے اس کو بہکانے کا. معصوم کا ایک جملہ اور سنیں, اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل آئے گی. آج اتنی ہی گفتگو کافی ہے. آج بھی میں نے وقت تو آپ کا بہت زیادہ نہیں لیا, لیکن چونکہ 5 منٹ لیٹ مجلس شروع ہوئی اس لیے ذرا کچھ کم ٹائم میں مجلس ختم ہو رہی اور مسائل آج بھی نہیں آ سکے. انشاءاللہ کل سے مسائل کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا, اور سوائے شب جمعہ کی مجالس کے ہر مجلس میں یہ سلسلہ رہے گا. آج میں پھر آپ سے معذرت چاہ لوں, صرف ایک جملہ اور سنیے اور مصائب کی منزل شروع. معصوم اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی موت کی تیاری ایسی کرو کہ تمہارا شمار پہلی کیٹیگری کے مومنوں میں ہو جن کی روح آسانی سے نکلتی. راوی نے حیران ہو کر کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے. عجیب جواب دیا امام نے, ڈیٹیل کل سنیں گے, فقط ایک سنٹنس آج. امام نے کہا یاد رکھو یہ جو روح جلدی نکلتی ہے یا سلو نکلتی ہے یہ خدا کا حکم نہیں ہے, یہ مرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا. جیسا مرنے والے کی پوری زندگی ہوگی یہ آپ کی پاسٹ لائف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. جیسی انسان کی پوری زندگی ہوگی اسی کے مطابق اس کی روح کا مسئلہ کہ جلدی نکلے یا سلو نکلے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے. پھر معصوم نے بتایا کہ کچھ نیکیاں ایسی کہ اگر انسان
ان نیکیوں کو انجام دیتا رہے تو اس کی روح بہت تیزی سے اس کے جسم سے نکلتی ہے. وہ نیکیاں کرتے رہو تاکہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تو تمہاری روح جلدی سے نکالے. وہ جلدی روح نکالے گا تو شیطان کو چانس ہی نہیں ملے گا تمہیں بہکانے کا. اب وہ نیکیاں کیا ہیں جس سے روح جلدی نکلتی ہے؟ یہ چونکہ پوری ایک تقریر کا عنوان ہے اس لیے آج میں اس کو نہیں بتا سکتا. تو آج ہماری بات یہاں تک ہوئی کہ ملک الموت مومن کے سرہانے کس طرح سے آتا ہے. اب اس کے بعد کل کی مجلس میں وہ نیکیاں بتائی جائیں گی جس کی وجہ سے انسان کی روح بہت تیزی کے ساتھ کوئکلی اس کے جسم کو چھوڑتی ہے اور شیطان کو چانس ہی نہیں ملتا مومن کو بہکانے کا. ورنہ اگر مومن ذرا سا غافل ہو جائے تو پیاس کا ایک ایسا عذاب ہے جس کے ذریعے سے شیطان بڑے بڑے انتہائی اسٹرانگ فیت رکھنے والے کے فیت کو شیک کر کے رکھ دیتا. ایک ایسا مسئلہ واقعاً یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے. کچھ سوچ کر ہی تو لشکر یزید نے پانی بند کیا تھا. معلوم تھا ہمارے مقابلے میں کتنا کیسا مومنوں کا لشکر ہے. پتا تھا کہ پیاس کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پیاس کا اگر عذاب آ جائے تو اس کے بعد بڑے بڑوں کا عقیدہ ہل کے رہ جاتا. مگر میرا سلام ہو حسین مظلوم کے اس گھرانے پر جس کے چھوٹے سے بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا آپ یزید کی بیعت کر لیجئے تاکہ ہم پانی کی اس تکلیف سے نجات پا لیں. چھوٹے سے بچے کا جملہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. پورے کربلا کے واقعے کو دیکھ لیجئے. ہاں بچوں نے پانی مانگا, بتانا یہ تھا کہ یہ ساری تکلیفیں ان پر گزر رہی, بچے پیاس محسوس کر رہے ہیں, پانی مانگ رہے ہیں, مگر یہ کہیں نہیں کہتے کہ پانی کی وجہ سے ریلیجن کا سودا کر لیجئے, پانی کی وجہ سے شریعت کا سودا کر لیجئے. ایک بچہ بھی یہ نہیں کہہ رہا. پانی کی بات کہی جا رہی, العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی. جہاں کہیں کوئی سہارا نظر آتا ہے بچے دوڑ کے جاتے ہیں, مگر یہ بات کوئی نہیں کہتا کہ پانی کی خاطر یزید کی بیعت کر لی جائے. لیکن ہاں پیاس تو لگ رہی ہے بچوں کو. اگر ہم یہ کہیں کہ بچوں کو پیاس ہی نہیں لگ رہی تو کربلا کے مصائب ختم ہو گئے. پیاس تو محسوس کر رہے ہیں مگر پیاس کی وجہ سے اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. پیاسے تو اتنے ہیں کہ عاشور کی سپہر جب سارا لشکر حسین ختم ہو چکا تو ننھی سکینہ عباس سے علمدار کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے چچا عباس ذرا دیکھیے تو صحیح میرے ہونٹ کتنے نیلے پڑ چکے ہیں, کیا اب بھی کہیں سے پانی نہیں مل سکتا؟ اور میرا مولا عباس جو صبح سے بہت پریشان تھا میرا مولا عباس. پریشان اس لیے تھا کہ صبح سے بار بار میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, مگر جب کبھی یہ سوال کیا تو حسین نے یہی کہا عباس بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے میدان میں بھیجوں؟ ہائے میرا مولا عباس تڑپ تڑپ کے آیا, آقا گود کے بالوں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. آقا میں زندہ رہا قاسم مارا گیا, میں زندہ رہا اکبر مارا گیا, میں زندہ رہا اون و محمد مارے گئے. آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, میرے سامنے کے بچے مارے جائیں اور عباس زندہ رہے. ارے قیامت میں بابا علی کو کیا جواب دوں گا؟ مگر میرا مولا حسین ایک ہی جملہ کہتا ہے عباس بھیا تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں؟ ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ جب عباس نے کہا مولا اب تو جانے دیجئے, حسین نے وہی جواب دیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو عباس کی زبان سے بھی نکل گیا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ ہائے میرا پیاسا لشکر کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہا ہے. مگر حسین کہتے نہیں عباس میں کیسے تمہیں جانے دوں؟ اب یہ جو بھتیجی نے کہا, عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا. سکینہ بیٹی تیرا چچا پانی لانے کو تیار ہے مگر بابا سے اجازت دلوا دے. سکینہ نے کہا چچا چلیے میں آپ کی سفارش کروں گی
ننھی سکینہ عباس کو لے کے حسین کی بارگاہ میں آئی۔ ارباب ازا سکینہ کو کچھ کہنا نہ پڑا، حسین نے یہ منظر دیکھا، دور ہی سے آواز دی، عباس میں سمجھ گیا ہوں سکینہ کو کیوں لایا جا رہا ہے، اب میں تمہیں منع نہیں کروں گا، مگر سکینہ بیٹی ایک بات سن لے، آج چچا عباس کی سفارش کر رہی ہے، کل چچا بہت یاد آئیں گے، ہائے جب تماچے کھائے گی، جب کوڑے کھائے گی تو اسی عباس کو یاد کرے گی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا، شہزادی سکینہ کی اس پیاس کا واسطہ کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں اور کربلا کے یتیموں کے ان مصائب کا واسطہ آل محمد کے جملہ ماننے والوں، خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، میدان کربلا کے شہیدوں کے ان لاشوں کا واسطہ ہم سب کے، خصوصاً مجلس میں موجود جملہ مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، ہمیں اگر ہم اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے عذاب قبر یا عذاب آخرت کے مستحق ہیں تو اپنی رحمت کا واسطہ، آل محمد کی شفاعت کا واسطہ ہماری ایسی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگارہ، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔